کیا اقوام متحدہ نے جو ثالثی کی آفر کی ہے، کیا بھارت آئے گا، پاکستان کے ساتھ بیٹھے گا، وہ اس ثالثی کو قبول کرے گا؟ یہ دیکھیں، بھارت نے ابھی تک کوئی میڈیٹری ایفرٹ نہیں مانا ہے. ہم نے جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ تو ہم نے پیش کرنا ہے، ہمارا کیس دیٹ از انڈیپینڈنٹ. اگر سیکرٹری جنرل صاحب ہندوستان کو منوا سکتے ہیں کہ وہ آ کے ان کی میڈیشن مانے تو ہم نے ان کے ساتھ ٹھیک ہے بات چیت کرنی ہے، پر میرے خیال میں ہندوستان نہیں مانے گا. اور سیکرٹری جنرل صاحب نے بھی جو آفر کیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان مانے گا تو پھر میں میڈیٹری آفر کروں گا. ہم نے اپنا جو کچھ درکار ہے وہ ہم نے اپنا کیس پیش کرنا ہے irrespective of what happens with the Secretary General's offer. منیر اکرم صاحب یہ فرمائیں کہ کیا ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یہ کیس اب دوبارہ لے جائیں تو کیا ہماری ڈپلومیسی کامیاب ہوگی؟ دنیا کے آزاد اقوام ہمارا ساتھ دیں گی؟ چین، ترکی، سعودی عرب یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے اپنے دوستوں کو ہمارے ساتھ ملا کے یہ مناسب وقت ہے کہ ہم اس ایشو کو دوبارہ سلامتی کونسل میں اٹھائیں کہ جی دہشت گردی کا ہم شکار ہیں اور وہ دہشت گردی انڈیا اس لیے کر رہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اپنی مرضی کے مطابق وہ حل کرنا چاہتا ہے. تو کیا امکانات ہیں کہ ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، اگر کامیابی تو ہماری ڈپلومیسی پہ کتنی انٹینسولی ہم اس کو اپروچ کرتے ہیں. جو دوست ملک ہیں وہ تو ہمیں سپورٹ کریں گے اور ہم نے یہ اپنا جو کیس ہے وہ پیش کرنا چاہیے، رائٹنگ میں پیش کرنا چاہیے. سلامتی کونسل کی میٹنگ اگر بلائی جائے تو اس میں ہم نے پیش کرنا چاہیے. ہم نے سب موقع ڈھونڈنے چاہیے جہاں ہمارا جو قصہ جو ہمارا کیس ہے وہ پیش صحیح طرح سے ہو. جی اچھا، اس کے علاوہ یہ فرمائیں کہ پہلے بھی ہم نے 9 میں ایک ڈوزیئر دیا، ایک 16 میں دیا، پھر 20 میں دیا، اقوام عالم کے سامنے رکھے، لیکن بہرحال وہ ایک ہماری ایفرٹ تھی. اب اگر وزیر خارجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم ڈوزیئر دیتے ہیں تو کیا بھارت کو اس وقت جس طرح کی اس نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے، تصادم کو بڑھا رہا ہے، بھارت کو روکا جا سکتا ہے؟ بھارت باز آئے گا؟ جی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ باز آئے گا یا نہیں آئے گا، پر ہم نے جو امکان ہیں، جو جنگ کے امکان ہیں، جو وہ دھمکیاں دے رہے ہیں وہ سب ہم نے دنیا کے سامنے پیش کرنے ہیں. کیونکہ اگر چھڑ گئی بات پھر بھی ہم نے اب کیس اپنا لڑنا ہوگا. ہم نے دنیا کو پورا بتانا ہے کہ ہندوستان کس قسم کی رویہ کر رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ. منیر صاحب، جو باضابطہ طور پہ وہ جنگ کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ جنگ چھیڑتا ہے اس میں تو وی آر ویری مچ کلیئر کہ ایکشن وہ کرے گا، ری ایکشن ہم دیں گے، اور اس میں ہماری پرو ایکٹیو اور ایکٹیو اپروچ بھی ری ایکٹیو اپروچ بھی نظر آ رہی ہے. ڈپلومیٹکلی کیا ہم پرو ایکٹیولی چل رہے ہیں؟ جی ڈپلومیٹکلی ہم نے پرو ایکٹیولی چلنا چاہیے اور میرے خیال میں ہم پرو ایکٹیولی پوری کوششیں کر رہے ہیں. یہاں اقوام متحدہ میں بائیلیٹرلی بڑے ملکوں کے ساتھ سب چیز بات چیت ہماری جاری ہے اور ہمارا جو کیس ہے ہم پیش کر رہے ہیں وہ ضروری ہے اس وقت ہم نے کرنا. اچھا، ایک سفارتکار کامیاب اور ماہر سفارتکار کے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت انڈیا نے یہ کام کیوں کیا؟ کیا وہ صرف بہار کے الیکشن جیتنے کے لیے نریندر مودی یہ کر رہا ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت حالات سازگار ہیں، اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے کہ یک طرفہ طور پر 37 معاہدہ معطل کر دیا، جنگ کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں؟ یہ موقع اس نے کیوں مناسب سمجھا؟ کوئی اس کی خاص وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ یہ ہندوستان کی جو خواہش پہلے سے ہے کہ پاکستان کو دبایا جائے اور اس کی جو ریجنل ڈومینیشن ہے وہ مانی جائے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ابھی جس طرح سے اسرائیل نے برتاؤ کیا اسی طرح سے یہ بھی ہمارے اوپر دھمکیاں دے کے ہمیں دبا سکتے ہیں. پر یہ میرے خیال میں غلط فہمی ہے مودی صاحب کی. ان کی اندرونی کچھ معاملات بھی ہوں گے، وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، جیتنا چاہتے ہیں، اور یہ سب فیکٹرز ہیں ان کی پوزیشن میں. پر اس کے باوجود جو بھی فیکٹر ہے ان کا، ہم نے تو اپنی حفاظت کو دیکھنا ہے اور اس وجہ سے ہم نے اپنا کیس جو ہے، جو واقعات ہیں وہ دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے
کیونکہ اگر یہ بگڑ جاتی بات تو ہماری جسٹیفیکیشن یہ رہے گی کہ ایگریشن ہمارے خلاف ہوا ہے، اس کا ہم نے جواب دیا۔ صحیح ہے منیر صاحب، فائنینشیل ٹائمز نے جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس سے متعلق یہی بات کی کہ یہ اس کو روکنا یا اس کو معطل کرنا کسی صورت بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے، پاکستان بھی یہی بات کر رہا ہے، اور اس کے سب کے باوجود ایک جو لیٹر انہوں نے لکھا ہے، ان کی جو جل شکتی کی منسٹری ہے اس نے تو واٹر کمشنر کو، سیکرٹری واٹر کو پاکستان میں ایڈریس کیا ہے، لیکن سفارتی سطح پہ کیا یہ انہوں نے ایسی حرکت کر دی ہے کہ اب ان کی جو ریپوٹیشن ہے یا آنے والے دنوں میں بھارت کوئی معاہدہ کرے گا تو اس پہ دنیا ٹرسٹ نہیں کرے گی؟ جی دیکھیں، یہ غلطی کی انہوں نے، یہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے۔ ٹریٹی میں کوئی سسپینشن کا کوئی کلوز نہیں ہے، نہ انٹرنیشنل لا یہی کہتا ہے کہ ٹریٹیز کو یونیلیٹرلی ایبروگیٹ آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے، اور یہ بڑی اہم ٹریٹی ہے اور اس کی وجہ سے بہت بڑی امکان ہو سکتے ہیں، اگر پاکستان پہ اس کا اثر پڑا تو ہم نے پھر جواب دینا ہوگا۔ تو دنیا سمجھتی ہے کہ یہ کتنا سیریس معاملہ ہے، پر انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے، تو اسی لیے ہم اب ایکسپوز ہو رہا ہے، ہم اپنا کیس پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ دنیا کو سمجھ آئے گی کہ اگریسر کون ہے۔